بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ یمن کے حاکم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا۔ وہ ابھی مٹی سے الگ نہیں کیا تھا کہ آپ نے وہ سارا سونا تقسیم فرما دیا۔ اقرا بن حابس حنظلی کو جو کہ بنو مجاشہ سے تھے، عینیہ بن بدر فزاری کو، علقمہ بن علاشہ عامری کو جو کہ بنو کلاب میں سے تھا، اور زید خیل طائی کو جو کہ بنو نہان میں سے تھا۔ اس بات سے قریش اور انصار کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے، آپ نجدی سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ان کی تعریف طلب کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد، اللہ سے ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کا نافرمان ہوں تو کون اللہ کی اطاعت کرے گا؟ اس اللہ تعالیٰ نے تو مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے، تبھی تو مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن تم مجھے ایمانت دار نہیں سمجھتے۔ چنانچہ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کے قتل کی اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ نمودار ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائیں گے، دین سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے صاف نکل جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر میں نے انہیں پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، آخر زمانے میں کچھ نوعمر کم عقل لوگ ظاہر ہوں گے۔ وہ مخلوق میں سے بہترین شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے، ان کا ایمان ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکار کے جسم تیر صاف نکل جاتا ہے۔ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو انہیں بے دریغ قتل کرو، کیونکہ ان کا قتل کرنے والے کے لیے قیامت کے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔